شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، جان سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو، سرتاف انکسار ہوں توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی ہم نے ظاہر ہے یہ کلام بھی ہم سنیں گے محمد الحسن اشرفی صاحب سے، اور ابھی انشاءاللہ اس بزم میں مزید بہت کچھ آ رہا ہے۔ ذوالفقار بھائی، ذوالفقار حسینی صاحب مشہور و معروف ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ رہے ہر دوسرے دن گاہے بگاہے، اور آپ کیو ٹی وی پر بھی ان کے مخصوص انداز میں کلام سنتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ ذوالفقار بھائی، آپ نے وقت نکالا، اور انشاءاللہ ابھی ذوالفقار بھائی سے بھی ہم کلام سنیں گے، صدیق بھائی ہیں اور باقی انشاءاللہ شجاع بھائی، اور ان سب سے ہم سنیں گے کلام انشاءاللہ۔ اور جنید بھائی، اسی اسنا میں کہ ہم ذوالفقار بھائی کی طرف بڑھیں، ظاہر ہے آج کی اس شب میں مطلب ایک مجھے تو بڑا اچھا اس لیے بھی لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ سب اپنے اپنے مطلب کوئی اختلاف بھلا کر، کچھ بھی سب چھوڑ کر اپنے اپنے طور پر عبادات کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے، اور جو جس انداز سے منائے، کوئی اس کو آج ظاہر شب توبہ کے عنوان سے سب منا رہے ہوتے ہیں، پھر ایک قبرستان اور وہ سب بھی آباد ہوتے ہیں، وہاں جانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ایک فیسٹیوٹی اور ایک ساتھ ساتھ دعائیا ماحول بھی ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی اس شب کی مناسبت سے یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے ہمیں کیا روایت ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج کی اس شب قبور کی زیارت کے حوالے سے ایک دفعہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے وہ تو یہ ایک روایت ہے کہ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے اچانک تشریف لے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، عائشہ کیا تجھے یہ خوف ہو گیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ ہاں، بیوی ہونے کے ناطے سے بیوی کو یہ خیال آ سکتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سب ایک مرتبہ کہہ دو، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ ہماری توبہ قبول ہو گئی، اور اس رات میں اس قدر لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے کہ ان کی تعداد بنی کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو قبیلہ ہے بنی کلب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش کے قبائل میں سے سب سے بارسوخ اور سب سے مالدار قبیلہ تھا، جن کے پاس بھیڑ بکریوں کی اتنی تعداد تھی شمار نہیں کی جاتی تھی۔ تو جیسے ہم کہتے تھے نا، اتنے جتنے تاروں، اس زمانے میں مثال بنی قلب کی بھیڑوں کی طرح دی جاتی تھی۔ تو ان پر جتنے بال ہیں اتنے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اتنے گناہ تو ہم میں سے کسی نے نہیں کیے ہوں گے، ہاں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم ہے کہ اگر اتنے کسی نے کر بھی لیے، آج کی رات وہ بھی معاف ہیں انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ ایک بار پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں دعا کروں کہ ہم سب کے عزیز و اقارب، اہل و عیال جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو شہداء اسلام ہیں، ان سب کے لیے بھی۔ اور قبرستان میں دیکھ کر کچھ قبور دیکھ کر تو واقعی بدن کانپ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ان قبور کی حالت دیکھ کر کہ یا تو ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، یا شاید کوئی آتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی انشاءاللہ مغفرت فرمائے، اور قبرستان ایسی قبور سے بھرے پڑے ہیں، ایسے لوگوں کی قبور سے جن کے بارے میں یا تو معاشرہ یہ تصور کرتا تھا کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پتہ نہیں نظام اس طرح چل پائے گا یا نہیں، یا جو خود ساختہ اس خیال میں، اس وہم میں مبتلا تھے کہ ہم اس دنیا سے چلے گئے تو پتہ نہیں معاملات کس طرح چلے جائیں گے۔ سب ویسے کا ویسا چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کوئی شخص، کوئی ادارہ
اس خام خیالی میں مبتلا نہ رہے. میری سب بات نے میں تو ایک دن وسیم جانا بھائی یہ ہے. دل سے کہوں گا، یہ جو ہمارے سیکیورٹی پرسنل بالکل میں نے ان کا تذکرہ کیا. پچھلے کچھ دنوں میں کوئی شک نہیں. شہید ہوئے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھرے، آمین اور ان آمین کے گھر آمین والوں کو انتہائی صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، اور سہاگ کتنے بچا لیے تم نے. تمہیں وطن کی ہوائیں، تمہیں وطن کی بیٹیاں، تمہیں وطن کی مائیں، تمہیں وطن کے بھائی سب سلام کہتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ہمارے سیکیورٹی پرسنلز کو، ہماری افواج کو اور ہم سب کو اس جنگ سے بہترین طریقے سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ذوالفقار بھائی کس کلام سے ابتدا کیجیے گا؟ میں ذرا عامر فیاضی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں تاکہ میں بھی شامل ہو سکوں ثواب میں اور حصہ دار بن سکوں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین محفل، ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آج کی شب، جس شب میں ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہاں جمع ہیں، اور جو جہاں جمع ہیں، دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی کہ سب کی توبہ کو آج قبول و مقبول فرمائے، آمین آمین. اور ہم سب کے لیے جنتیں ہمارے نام لکھ دے اللہ تبارک و تعالی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آغاز کر رہا ہوں وسیم بھائی، بیدم شاہ وارسی صاحب کا ایک مشہور کلام ہے، اور حاجی صاحب کا حکم ہے اس کلام کے لیے کہ آغاز میں اسی کلام سے کروں. عطا عطا. درود پاک کا نذرانہ مل کر محبت کے ساتھ اپنے لبوں کو کھول کر پیش فرمائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے ایک آواز ہو کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغنا جزاک اللہ جزاک اللہ. کشف الدجا سبحان اللہ سبحان اللہ. حسنت جمیع فصاله صلوا علیہ پڑھیے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میں پروسے برا مگر ان سے ہے میرا
شعر دیکھیے تلاش نقش کفے گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں جب تماشا میدان حشر میں بدم کہ سب پہ کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ذوالفقار بھائی ایک دفعہ اور پڑھیے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. کہاں کہاں لیے عدم سے لائی عدم سے آرزو رسول
سلسلہ جنید بھائی یہ کلام پڑھ رہے تھے اے رسول امی تجھ سا کوئی نہیں، تو میرے ذہن میں ایک کلام آیا اور بہت خوبصورت کلام ہے. یہ دو شعراء ہیں لیکن دونوں کا خیال ایک ہی ہے. سبحان اللہ. تو بڑا خوبصورت کلام ہے، خصوصی توجہ آپ کی. ارشاد. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، واللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. کہیں آپ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، واللہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. آپ کہیے میں کہتا ہوں. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. اور شعر دیکھیے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا ہے جب تیرا. جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا ہے جب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے
سکے گا مثال تیری جواب تیرا. شعر دیکھیے آپ خوش ہو جائیں گے. مقطع کا شعر ہے تو بھی سائن عجیب انسان ہے، تو بھی سائن عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے عجیب انسان کے خوف محشر سے ہے ہراساں. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سن